بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے، بنی اسرائیل کون ہے؟ دیکھو بنی اسرائیل کر کے بہت سی جگہ پر قرآن میں آتا ہے۔ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ امت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ان کو بنی اسرائیل کر کے بلاتے، نہیں، یہ کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے جو بات ایک قصص الانبیاء میں لکھا ہوگا، یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے باپ کی دعا لینے کے لیے تو ان کی ماں یعقوب علیہ السلام پر زیادہ محبت کرتی تھی، اس لیے ان کے باپ کا دعا یعقوب علیہ السلام کو دلوا دیا۔ اس کا قصہ بہت ہے، تھوڑا سا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس لیے کیا کیا، اپنے بھائی کو اگر خبر ہو جائے گی وہ میرے کو مار دیں گے، اس لیے وہ کیا کیا، انہوں نے رات کے ٹائم پر سفر کر دیا، رات کو وہاں سے نکل کر چل دیے اور ملک کی طرف یعقوب علیہ السلام۔ اس کے بعد میں جتنے بھی پیغمبر آ گئے، دیکھو ہمارے پیغمبر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کو چھوڑ کر مدینے کے طرف گئے، رات کے ٹائم پر سفر کیے، سمجھ گیا؟ جتنے بھی پیغمبر سفر کیے یعقوب علیہ السلام سے لے کے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک رات کو سفر کیے۔ بنی اسرائیل کا نک نیم کیا ہے؟ رات کو سفر کرنے والے۔ یہ کون ہے؟ رات کو سفر کرنے والے۔ یہ لقب کب سے پڑا؟ یعقوب علیہ السلام سے پڑا، یہ بات کو مان لینا چاہیے۔ تو کیا یہ آپ کو ملے گا قصص الانبیاء پڑھنے کے تو معلوم پڑ جائے گا۔ یہ تو اس لیے کیا کہ میں بتا دیا کہ بنی اسرائیل کر کے آ رہے ہیں، تو یہ نک نیم ہے، اس کا مطلب معنی کیا ہے؟ پیچھے دبی ہوئی ہے، آپ کو قصص الانبیاء پڑھنے سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا، ٹھیک ہے؟ جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی، یعنی جو بنی اسرائیل بولتے ہیں تو ایک دم کیا کرتے، ہم مسلمان لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے جاتے ہیں، ان پیغمبر کے طرف جو بہت زمانہ تک توریات پر عمل کرتے رہے، اس کے طرف جاتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی رات کے ٹائم پر سفر کیے تھے، عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام کی زبان سے اعلانات اس سبب سے ہے کہ ہوئی کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی، یعنی اللہ کا حکم کو نہیں مانا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، ربی و ربکم، میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کون ہے؟ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، میری عبادت مت کرو۔ کبھی بھی کوئی بھی پیغمبر یہ نہیں کہے گا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بنو، ایسا کہیں بھی نہیں کہے گا، کوئی بھی پیغمبر کہیں بھی نہیں ملے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ تم اللہ کے بندے بنو اور میرا کہنا مانو، یعنی اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، یہ بات ضرور کہے گا۔ یہ غلط بات کو نہیں پھیلا دینا، ٹھیک ہے؟ حق بات کو دلیل کے ساتھ پہنچا دینا۔ یہ سورہ یونس میں بھی آخری رکوع میں یہ آ گیا ہے، حق بات کو پھیلانا، بری باتوں کو دبائے رکھنا، بری باتوں کو نہیں کرنا۔ لوگوں میں دو بری عادت ہے، ان کو یاد دلانا، تو کیا بری باتوں سے انہیں منع کرنا، نیک کام کی طرف ان کو بلانا۔ یعنی بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی داؤد علیہ السلام کی زبان سے، اور یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زبان سے یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی، یعنی داؤد علیہ السلام کی قوم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو حکم کی الٹے کام کیے تھے، تو ان پر ایک لعنت کی گئی تھی کہ قیامت تک کے لیے ان پر، اور حد سے نکل گئے۔ جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا، اسے باز نہ آتے تھے، واقعہ ان کا یہ فعل بے شک برا تھا۔ اس آخری آیت کے مزید وناسحات احادیث جیل سے ہوتی ہے، اس کے بارے میں بہت سے حدیثیں بھی آ گئے، یعنی قرآن کریم میں بھی اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ان کو بندر اور سور بن جاؤ، اس طریقے سے بھی ان کے پر لعنت کر دی۔ یہ نہیں کہنا کہ آج جو سور ہے وہ ہے، آج یہ بندر ہے وہ ہے، یہ نہیں کہنا۔ اس زمانے کے ٹائم پر ان کو اس طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی۔ یہ بندر اور سور کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے بارے میں وہ ہے کر کے نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے؟ اس بات کو قرآن کے اندر میں وہ آیت ہے، ان کو اس ٹائم پر ان کو سزا دی گئی تھی۔ اس کے بعد میں ان جانوروں کو پیدا کر دیا، وہ اللہ کی مرضی ہے،
ہم آگے اور بھی اندر تک نہیں جانا، جتنا بات اوپر کی طرف ہے اتنا ہی ہم پڑھ کر دین اسلام کی طرف جھک جانا، ایک اللہ کی طرف گردن جھکا دینا، کھاندہ جھکا دینا، سر جھکا دینا، قرآن کو تلاوت کر دینا، یہ دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کی طرف نہیں جانا، الٹی باتوں کو نہیں سمجھ لینا، ٹھیک ہے؟ گنا اتنا ہی کھانا جتنا زمین کے اوپر ہے، اگر نیچے کا کھاؤ گے تو مٹی منہ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔